پیارے بچوں، آج ہم آپ کو سنائیں گے ایک منفرد کہانی۔ یہ کہانی ہے ایک بہن بھائی کی۔ بہن کا نام تھا جیا اور بھائی کا نام تھا ٹوفو۔ ایک دن جیا اور ٹوفو ایک ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ جیا کو کچھ عجیب عجیب آوازیں آئیں۔ یہ آوازیں نکل رہی تھی ٹوفو کے منہ سے۔ جی ہاں، کھانا کھاتے ہوئے ٹوفو صاحب منہ سے آوازیں نکال رہے تھے، جو یقیناً ایک اچھی عادت نہیں ہے۔ جیا نے کہا، ٹوفو، ایسے کھانا نہیں کھاتے۔ کھانا کھاتے ہوئے ہمارے منہ سے آواز آنا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی۔ منہ بند کر کے کھانا کھاؤ۔ ٹوفو نے کہا، ارے جیا، یہاں کون سا کوئی سن رہا ہے، صرف میں اور تم ہی تو ہیں۔ جیا ایک عقل مند بچی تھی۔ اس نے ٹوفو سے کہا، ٹوفو، کیا میں تمہیں ایک کہانی سناؤں؟ ٹوفو نے کہا، کہانی؟ ہاں، کیوں نہیں، کہانی تو میں بہت شوق سے سنتا ہوں۔ جیا نے ٹوفو کو کہانی سنائی ایک بہت امیر آدمی کی، جس کے پاس دنیا کی بہت ساری دولت تھی اور ہر قیمتی شے اس کے گھر میں رکھی ہوئی تھی۔ اس آدمی کا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ آدمی اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن اپنے بیٹے کے لیے کچھ پریشان رہتا تھا، کیونکہ اس کے بیٹے میں کچھ بری عادتیں تھیں اور وہ چاہتا تھا کہ یہ بری عادتیں میرے بیٹے میں سے ختم ہو جائیں۔ پھر اس کو پتہ چلا کہ شہر سے دور ایک بہت عقل مند آدمی رہتا ہے اور وہ اس کا یہ مسئلہ حل کر سکتا ہے۔ بس پھر کیا تھا، اس آدمی نے اپنی گاڑی نکالی اور پہنچ گیا وہاں اس عقل مند آدمی کے پاس۔ اس کو جا کے پورا ماجرا سنایا۔ عقل مند آدمی نے بھی بہت تسلی سے آرام سے اس کی پوری بات سنی اور کہا، اپنے بیٹے کو کل صبح میرے پاس لے آنا۔ اس امیر آدمی نے ایسا ہی کیا، اپنے بیٹے کو لے کے اس عقل مند آدمی کے گھر پہنچ گیا۔ لیکن وہ عقل مند آدمی گھر سے باہر نکل آیا اور کہا، بیٹا آؤ، چلو سیر کو چلتے ہیں۔ اور یوں سیر کرتے ہوئے اس نے اس ننھے بچے کو ایک چھوٹا سا پودا دکھایا اور بولا، کیا یہ چھوٹا سا پودا تم میرے لیے توڑ کے لا سکتے ہو؟ ننھے لڑکے نے کہا، کیوں نہیں۔ وہ گیا اور جھٹ سے پودا توڑ کر لے آیا۔ پھر اس عقل مند آدمی نے کہا، اچھا، یہ دوسرا پودا دیکھو، تھوڑا سا بڑا ہے، کیا اسے توڑ سکتے ہو؟ ننھے لڑکے نے وہ پودا بھی بہت مزے سے توڑ لیا۔ پھر اس بوڑھے آدمی نے کچھ جھاڑیاں دکھائیں۔ جھاڑیاں تھوڑی سخت تھیں، لیکن تھوڑی کوشش کے بعد وہ بھی توڑ لیں اور لا کر اس عقل مند آدمی کو دکھائی کہ یہ لے جناب، یہ بھی توڑ دیا۔ پھر اس آدمی نے ایک چھوٹا سا درخت دکھایا کہ کیا تم اسے توڑ سکتے ہو؟ ننھے میاں نے بڑی کوششیں کی، یہ تھوڑا سا مشکل کام تھا۔ ہلایا، کھینچا، لیکن مسلسل کوشش کے بعد آخر اس کو اکھیڑ ہی لیا اور لے جا کر اس عقل مند آدمی کو دیا۔ اس کو اکھیڑنا تو ذرا مشکل تھا، لیکن پھر بھی میں نے اسے اکھیڑ لیا۔ اب بتائیں، اب کیا کروں؟ اب باری تھی ایک تناور درخت کی، لیکن ننھے میاں سے یہ تناور درخت نہ اکھیڑا گیا۔ اس چھوٹے لڑکے نے بڑی کوششیں کی، اس درخت کو بہت ہلایا، مگر ناکام رہا۔ آخر تھک ہار کر چھوڑ ہی دیا اور اس عقل مند آدمی کے پاس آ کر کہا، جناب، یہ درخت تو بہت پرانا ہے، بہت مضبوط ہو چکا ہے، اسے اس کی جگہ سے ہٹانا بہت مشکل ہے۔ بس اس عقل مند آدمی نے کہا، بیٹا، میں تمہارے منہ سے یہی سننا چاہ رہا تھا۔ دیکھو، جب ہماری عادتیں بہت پرانی ہو جاتی ہیں تو پھر ان کو ختم کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر تمہارے اندر کوئی بری عادت ہے تو اسے فوراً اپنے اندر سے ختم کرو، اس سے پہلے کہ وہ کسی درخت کی طرح بہت مضبوط ہو جائے اور پھر تم اسے اکھیڑ ہی نہ سکو۔ عقل مند آدمی کی بات اس ننھے لڑکے کو سمجھ آ گئی اور اس نے عقل مند آدمی سے کہا،
کہ یہ بات تو مجھے بالکل ٹھیک لگی، اب اپنی ساری بری عادتوں کو میں ایک ایک کر کے ختم کر دوں گا، انہیں اس درخت کی طرح بڑا اور تناور بننے نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کے وہ اس ننھے لڑکے کو اپنے ساتھ واپس گھر لے گیا اور باپ کے ساتھ اس کے گھر بھیج دیا۔ یہ تھی کہانی۔ یہ کہانی سننے کے بعد ٹوفو کچھ پریشان ہو گیا اور بولا، جیا، کیا میری کھانا کھاتے ہوئے منہ سے آواز نکالنے کی عادت بھی ایسی ہی ہو جائے گی؟ کیا میں اسے کبھی ختم نہیں کر سکوں گا؟ نہیں نہیں، میں آئندہ ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ میں آج اور ابھی سے کوشش کروں گا کہ جب میں کھانا کھاؤں تو میرا منہ بند ہو۔ یہ تھی مزیدار کہانی۔ جیا خوش ہو گئی۔ جیا نے بولا، شاباش، یعنی تمہیں سبق مل گیا۔ تو بچوں، آپ کو کیا سبق ملا؟ ہمارے اندر اگر کوئی بھی بری عادت ہو تو اسے ہمیں فوراً ختم کر دینا چاہیے، کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی یہ نہ سوچیں کہ اچھا چلو آج کر لیتے ہیں، کل نہیں کریں گے۔ بالکل نہیں، آج اور ابھی ہم نے اپنی ساری بری عادتوں کو ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ چلیں ٹھیک ہے، پھر آپ سے ملاقات ہوگی کسی دوسری کہانی میں۔